لی خمسۃ اطفی بہا حل الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والسیدہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و توفیق سے ایک بہت بڑا کام جو الحمدللہ ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے ہماری قبریں روشن ہوں گی۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں یہ نہ کہوں کہ میں دور سے آ رہا ہوں تو میرے لیے مشکل ہے، بلکہ ہر اس بندے کے لیے جو اس محفل پاک میں جس بھی انداز سے شریک ہو، چاہے اس محفل کے منتظمین ہوں، سامعین ہوں، حاضرین ہوں، یا اس کے پیچھے کاوشیں کرنے والے احباب ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اپنی رضا والے کاموں کے لیے بھیجا، اور رضا والے کاموں کو جس کتاب کے ذریعے لوگوں پر آشکار فرمایا وہ قرآن کریم برہان رشید ہے۔ میں کئی زاویوں سے اگر آپ کو بتاؤں تو تمام چیزوں مرکز اور منبع دیکھیں، یہ ثواب نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، آدھی بات سن کر کے کنفیوز نہیں ہو جائیے گا۔ غسل کرنا ثواب نہیں ہے، تیمم کرنا ثواب نہیں ہے، ہاں لیکن اگر وضو کرتے ہوئے نیت ہوگی عبادت کی تو ثواب ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو ثواب ہے۔ ایسے ہی غسل کرنا ثواب نہیں ہے۔ کوئی بندہ جاتا ہے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتا ہے اور اس کے 3 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، غسل تو ہو جائے گا۔ یہ ویسے ہی صبح صبح شاور لینے کا بندے کا جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے، روٹین ہوتی ہے، یا رات میں آفیسز سے آ کر کے بندہ فریش ہوتا ہے، یہ ثواب تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ثواب اس وقت بن جائے گا کہ جب آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ ثواب بن جائے گا کہ میں اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ ایون کہ جمعے کے دن بھی آپ نے غسل کر لیا، ارادہ کچھ بھی نہیں ہے، ثواب کوئی نہیں ہے۔ ہاں ارادہ آپ نے کیا کہ میں سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں تو ثواب ہے۔ غسل جنابت ہے، ایک بندہ جنبی ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ بندہ غسل نہیں کر رہا، یعنی اگر وہ غسل کرے اور نیت نہیں کر رہا تو غسل تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن نماز ہے، ظاہر ہے وہ تو نیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ نیت کے ساتھ ہی ہوں گے، نیت کے بغیر تو ہوں گے نہیں۔ ایک بندہ یوں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور رکوع سجود کرتا ہے، ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ ایک بندہ ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، نیت کوئی نہیں۔ ایون کہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا، فقہاء نے، کہ اگر کوئی رمضان کے روزے میں یہ نیت کرتا ہے کہ اگر آج کہیں دعوت ہوگی تو میرا روزہ نہیں ہے، اور اگر دعوت نہیں ہوگی تو پھر میرا روزہ ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شک ہے، ایسا ہوا تو نہیں ہے اور ایسا ہوا تو روزہ ہو جائے گا، اس تناظر میں یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ زکوٰۃ ہے، دیتے ہوئے نیت نہیں تھی، ثواب کوئی نہیں ہے۔ اگر اور ثواب کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا، ہم نے اس بندے کو قرضہ دے دیا تھا اور اب وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اب کیا میں اپنی جو زکوٰۃ میں نے ادا کرنی ہے اس زکوٰۃ کی نیت کر لوں تو ادا ہو جائے گی؟ تو بالکل نہیں ہوگی۔ جس وقت آپ اس کو دے رہے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگا۔ حج کا احرام مان لیا، میدان عرفات میں پہنچ بھی گئے، نیت کوئی نہیں، ثواب نہیں ملے گا، فرضیت بھی ادا نہیں ہوگی۔ ایک ایسا کام، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس زاویے سے 2 کام، 2 ایسے کام ایسے منفرد ہیں، آپ کی نیت ہو نہ ہو آپ کو ثواب ملے گا۔ بغیر نیت کے آپ وہ کام کر رہے ہوں اور کیے جا رہے ہوں آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن میں ان 2 کاموں سے پہلے ایک اور بات بتاؤں۔ جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی بچپنے سے سنتیں سکھائی گئیں۔ اب ایک بندے کی روٹین ہے کہ وہ سیدھے پیر میں چپل پہلے پہنتا ہے، الٹے پیر میں بعد میں پہنتا ہے، یہ اس کی روٹین ہو گئی، اس کی عادت ہو گئی ہے۔ تو اب اس روٹین پر اگرچہ ایک عادت بنانے کا ثواب تو ہوگا، لیکن ہر بار ادائیگی سنت کا ثواب نہیں ہوگا۔
اگر ہر بار وہ چپل پہنتے ہوئے یہ نیت کرے، دل میں ہی مستحضر ہو یہ ارادہ کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو اس کو ثواب ملے گا، اور نہیں کرنا تو ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن دو کام جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، دو چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ان میں آپ نیت کریں نہ کریں، ارادہ ہو نہ ہو، کچھ سوچ کے پڑھیں بغیر سوچے پڑھیں، پڑھ یہ رہے ہو توجہ کہیں اور پر ہو، ان سب صورتوں کے باوجود وہ کام ثواب ہیں۔ اور ان میں سے ایک کام قرآن کریم کی تلاوت ہے، یا قرآن کریم کی تفسیر ہے، یا قرآن کریم کے مفہوم کو سننا ہے، اور دوسرا کام جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ دو کام اب کسی بھی حالت میں کریں، آپ کا ارادہ ہو نہ ہو، آپ نے ثواب کی نیت کی ہو نہ کی ہو، ثواب ملے گا۔ بعض حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو ان محافل میں جو ہماری 5 مہینے پر مشتمل ہوگی، ہم معترضین کے وہ اعتراض بھی ذکر کریں گے، اللہ نے چاہا تو ملحدین کے اعتراض بھی لے کر آئیں گے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، آپ تمام احباب سے کہوں گا، آج کل جس طرح کے اعتراضات اور مستشرقین کی جو یلغار ہے، وہ جو ہمارے بزرگوں نے اس پر بہت سارا کام کر دیا ہے، انشاءاللہ اس تناظر میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور جیسے جیسے آیت قرآنی آتی چلی جائے گی انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیتے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صرف پڑھنا اور پڑھتے چلے جانے، اس میں کیا ثواب ہے؟ بعض مذہبی خد و خال والے حضرات بھی کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں کیا ثواب ہے، ایون کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے میں کیا ثواب ہے، قرآن کو حفظ کرنے میں کیا ثواب ہے۔ بعضوں نے یاد تک کہہ دیا قرآن کو ناظرہ پڑھنے میں کیا ثواب ہے۔ چلیں حفظ کی بات میں وہ روایت آ جاتی ہے، لیکن ایک صاحب نے یاد تک کہہ دیا کہ ناظرہ پڑھنے میں کیا ثواب ہے۔ بس ٹھیک ہے، اتنا قرآن پڑھ لو، اتنا قرآن پڑھنا سیکھ لو جس سے نماز درست ہو جائے۔ ما تجوز بہ الصلاۃ، جو فقہ کا اصول ہے کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، 2 سورتیں یاد کر لی، سورہ فاتحہ یاد کر لی، تسبیحات یاد کر لی، نماز ہو گئی، اب باقی تو فرض نہیں ہے۔ تو ناظرہ قرآن پڑھنے میں کیا ثواب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بہت ساری مثالیں دی، اس بات کا جواب دے رہا ہوں میں، صرف قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، یعنی آپ نے قرآن کریم کھولا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کیا ثواب ہے؟ نہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ آپ کو تفسیر سمجھ میں آ رہی۔ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے آپ سے؟ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا نا، قرآن تو قرآن کریم میں خود فرمایا اللہ رب العالمین نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ہدایت تو اس صورت میں ہوگی جب سمجھ میں آئے گا۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو صرف پڑھتے رہنے میں کیا ثواب ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے میں کیا ثواب ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ 2 جوابات ہیں اس کے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر تو یہ ہماری طرف سے ہوتا نا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس کو پڑھنے میں کیا ثواب ہے۔ اگر یہ ہماری جانب سے ہوتا تو یہ اعتراض بنتا تھا۔ یہ جو فرمان ہے یہ خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، جناب عثمان غنی راوی ہیں، فرمایا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ سیکھیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ قرآن کی آیت سیکھیے، جو سکھا رہا ہے وہ بھی سب سے افضل ہے، جو سیکھ رہا ہے وہ بھی سب سے افضل ہے۔ پھر اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو اس قرآن کو سیکھے، اس کے ترجمے کو، اور جو سکھائے۔ تیسرا درجہ اس کی تفسیر کا ہے۔ چوتھا درجہ پہ اس قرآن کریم پر وہ ملکہ، وہ عبور ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منشا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن کریم پر جو اجر ہے اس کو خود قرآن بیان کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میرے پیش نظر جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمانے قرآن کریم کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معزز انبیاء کرام علیہم السلام کے ذات ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزاز دے گا
کہ وہ فرشتوں بلکہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذات ہوگا. کتنا بڑا اعزاز ہے قرآن کریم کے ماہر کے لیے. اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. ایک بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے, زبان میں لکنت ہے, قرآن کی ادائیگی صحیح نہیں کر پاتا ہے, تو کہا یہ قرآن کا اعزاز ہے. ہم دوسری کوئی کتاب پڑھی ہے, نہیں روانی نہیں ہے یار, مسٹیک ہے, صحیح پڑھ نہیں رہے ہو, اس میں گڑبڑ آ رہی ہے, زبان اٹک رہی ہے, صحیح پڑھنا سیکھو, قابل قبول نہیں. فرمایا جو قرآن پڑھے لیکن زبان میں لکنت ہو, اٹکن آتی ہو, اللہ تعالیٰ اسے اس مشقت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی وجہ کر 2 نیکیاں عطا فرمائے گا. عام بندے کو 1 نیکی اور قرآن کو مشقت کے ساتھ پڑھنے والے کو 2 نیکی. پھر دوبارہ ہم اسی ٹاپک پر آئیں کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنے میں کیا ثواب ہے. آپ اندازہ کیجئے جو اٹک کر مشقت کے ساتھ پڑھے اس کو 2 نیکیاں ہیں, اور وہ بندہ جو روانی کے ساتھ پڑھے اسے 1 نیکی ہے. تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی منشا کے قرآن کو پڑھا جائے, سمجھ آئے نہ آئے. دوسرا جواب جو ہمارے علماء نے دیا کہ یہ قرآن کا اعزاز ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو دوسروں سے منفرد ہوتی ہیں, جیسے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور ساری دنیا والے احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کریں, اور میرا صحابی 1 مٹھی جو خیرات کرے, اللہ میرے صحابی کو تمہارے احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ کیوں ہے؟ کوئی کہے یار ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا مال خرچ کر رہے ہیں, تو ہمیں ثواب کم مل رہا ہے اور یہاں ثواب اتنا زیادہ ہے. تو یہ جس نے دین بھیجا, جس کی بارگاہ میں نیکیوں کی قبولیت کا جس کی مرضی پر مدار ہے, اسی نے یہ اجازت دی ہے. تو یہ بالکل باطل بات ہے کہ صرف قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ. ہاں سمجھ کے پڑھو, ترجمے سے پڑھو, تفسیر پڑھو, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ترجمہ, تفسیر اور مفاہیم کو جاننا چاہیے, اور اصل قرآن کی منشا یہی ہے کہ قرآن کریم خود فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, کہ قرآن تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں ستھرا کرتے ہیں. قرآن تزکیہ باطن کرتا ہے, قرآن تزکیہ نفس کرتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی منشا ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. لیکن اگر کوئی قرآن کو پڑھے تو یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ بغیر سمجھے پڑھے, صرف آیت کریمہ کی تلاوت, صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہے, صرف سورۃ الکوثر پڑھتا رہے, صرف سورۃ الکافرون پڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ اسے اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. پھر اس کی بھی وجہ بیان کی گئی کہ اگر لاجیکلی اس کی وجہ جاننا چاہیں کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے پر اتنا اجر اللہ کی مرضی پر تو ہے, لیکن اس کی لاجک کیا ہے. بھائی ایک بندہ ہے جو قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہے جس میں کافروں کو خطاب کیا گیا ہے, قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہے جس میں کافروں کو کسی عمل سے روکا گیا ہے, یا اس دور میں کسی عمل کے بارے میں حکم نازل کیا گیا ہے, جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, یا فتح مکہ کے موقع پہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب اس کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور اس کو پڑھنے سے کیوں ثواب ہے؟ تو اس کی لاجیکلی جو دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حکم تو خاص کسی موقع کے لیے آیا, لیکن چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے. عام معاشرے میں اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی نعت شریف پڑھتا ہے, آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جو پڑھ رہا ہے نا وہ یہ بچہ ہے, 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ ہے. وہ کہے یار بیٹا بھی تو تمہاری عمر ہی کچھ نہیں ہے. اب بوڑھا بابا پڑھے, وہ کہے آخری عمر میں کیا رونق ہے دنیا دیکھو, تو کہا ہاں ٹھیک ہے اب چلاؤ کا وقت ہے. لیکن وہ چھوٹا بچہ, ایک نوجوان, موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے, لیکن اگر مفہوم اور ماحول اور حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چھوٹا بچہ یہ کہتا آخری عمر میں کیا رونق ہے دنیا دیکھوں, تو یہ بات تو بالکل سمجھ میں نہ آنے والی ہے. تو کہا اگرچہ یہ کلام یہ بچہ پڑھ رہا ہے, لیکن شاعر کے ان تخیلات کو ادا کر رہا ہے جو اس نے کیفیت میں آ کر کے لکھا ہے. شاعر کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے جو اس نے آ کر کے لکھا ہے اور جس کیفیت میں اس نے اس کو بیان کیا ہے. ایسی بہت سارے کلام, ایسے بہت سارے اشعار
جو ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی اس کا تو ہم تو سمجھ نہیں سکتے یا ہم پر تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا. تو اعلیٰ حضرت کے کلام کو اس لیے پڑھا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، اگرچہ وہ ہم پر صادق نہیں آ رہا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر ہم اپنے دل کی کیفیت پوچھیں تو کیا یہ کیفیت ہے ہماری؟ کیا ہم حضور کے نام پر دونوں جہان فدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو فجر کی نماز میں بھی نہیں آ رہے، ہم سے تو چہرے پر سنت رسول بھی نہیں ہے، ہم تو گھر میں اپنے والدین کا، اپنی اولاد کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے پڑوسیوں کا، محلے داروں کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، اور ہم کہیں آپ کے نام پر جان فدا کریں؟ نہیں، ایک جان نہیں، دونوں جہاں فدا کر دیں، اور دو جہاں فدا کرنے کے بعد بھی کہیں کہ یا رسول اللہ کروڑوں بھی ہو تو فدا کر دیں. یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ غلط بیانی نہیں ہے؟ تو کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی ہمارے دل کی کیفیت تو ایسی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جس کیفیت میں یہ لکھا ہے ہم اس کیفیت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ہم اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جس کیفیت میں یہ کلام لکھ رہے ہیں. پھر امیر سنت کا ایک کلام ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے، پورے موت کے احوال اور موت کی منظر کشی کی. اس میں ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، نام اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، لاد کر کندھوں پہ احباب آہ قبرستان چلے، واسطے تدفین کے گہرا گڑا تیار ہے. سنیے گا، قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی، نہ پاس اب کوئی رشتہ دار ہے. تو یا نبی خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار ہے. اب یہ اشعار جو ہیں ہم یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں کہ قبر میں اندھیرا آ گیا ہمارے، ہمیں احباب لے کے قبرستان چلے. کہ نہیں، یہ اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو آگے وقوع ہونے والی ہے. تو جب ہم عام انسانوں کے کلام کو ان کی کیفیت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو پھر کلام اللہ کو اس نے خاص موقع کے لیے نازل فرمایا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. ہم پڑھتے ہوئے اس خاص موقع کی نیت نہیں کرتے، ہم اپنے رب کے کلام کو پڑھنے کی نیت کرتے ہیں. اور بندہ کوئی اس نیت سے اگر قرآن پڑھے کہ یار یہ قرآن میرے اس رب کا کلام ہے جو آواز سے پاک ہے، جو زبان سے پاک ہے، اس رب کا کلام ہے، اور ہمیشہ سے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ایسے کلام اللہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے. اس بات پر جھگڑا ہوا اور بہت بڑے فتنے کھڑے ہوئے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ڈال دیا گیا. خلیفہ ہارون رشید کا کہنا تھا، خلیفہ مامون رشید کا کہنا تھا کہ تم قرآن کو خدا مانو، معاذ اللہ، قرآن کو مخلوق مانو. قرآن خالق کا کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، قرآن خالق کا کلام ہے اور خالق کی صفت ہے، جیسے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ایسے اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہوتی نہ ہمیشہ رہے گی، خالق ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. خود قرآن فرماتا کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہاں، تمہارے رب کریم کی ذات باقی رہ جائے گی. تو اللہ کی ذات بھی ہمیشہ رہے گی، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ رہیں گی، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا. ابھی تفصیل گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، میں دوبارہ بات کو سمیٹوں. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، ثواب ملے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، تو ہم اس خاص موقع کے سبب سے اس کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ خالق کے کلام کی تلاوت کی نیت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے ثواب ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر اور نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو ساری بات اور گفتگو کی، یہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے. اب وہ بندہ جو قرآن کریم پڑھتا ہو، اس کو سمجھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اس کے لیے کتنی نیکیاں اور کیسا اجر ہے. سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے. اللہ اکبر. درس قرآن کی محفل ہو رہی ہے
اور آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ پریشانی، یا اللہ یہ میرا مسئلہ، آ کے بیٹھ جائیے درس قرآن میں، کچھ بھی نہ مانگیے، بس درس قرآن میں بیٹھ جائیے اور یکسوئی سے قرآن سنیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میرا قرآن اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ، آپ کیا مانگ سکتے ہیں؟ میں کیا مانگ سکتا ہوں؟ اوقات کیا ہے ہماری؟ ہاں، خالق کائنات تو وہ دے سکتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی وراء الورا۔ پھر فرمایا کہ اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن حکیم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ بھائی اللہ اور اس کی مخلوق کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق، ہم مخلوق، وہ مالک، ہم مملوک، وہ آقا، ہم نوکر، ہم غلام۔ یقیناً اس کی شایان شان ہمارے پاس لفظ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کریں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، وہ اللہ، ہم بندے، وہ رب اور ہم اس کے وہ مخلوق اور وہ لوگ کہ جو اس کی جو اپنے ہر کام میں اس کے محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم دے کر کے اس کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق پر ہے، ایسے ہی قرآن کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے۔ اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ان ساری سوچوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کام شروع کیا۔ یہ آسان نہیں، میں پھر اسی بات کی طرف آؤں، یہ آسان نہیں ہے۔ 5 مہینے ہیں یہ، ممکنہ طور پہ 19 فروری کو پہلا روزہ یا چاند رات ہوگی، تو ابھی ہم اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یعنی تقریباً 4 مہینے کا یہ پیریڈ ہے جو کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اس میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ جس کو ہم نے پچھلے سال اپنے درس میں بیان کیا تھا، 5 آیتیں سورہ مائدہ کی بیان کر دی تھی۔ آیت نمبر 6 سے ہمارا درس شروع ہوگا اور کوشش یہ کریں گے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اس سال ہم یہ قرآن کریم کی آیتیں بیان کریں۔ ظاہر اس میں تمام تر ان لوازمات کو، اعتراضات کو، وہ موجودہ حالات میں لوگ قرآن کریم دکھا کے کہنے دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا اصل مفہوم، قرآن کی اصل بات اور اللہ کی اصل منشا کو سمجھیں۔ عشاء کی نماز چونکہ پیچھے آ رہی ہے، ابھی ہماری 7:55 پر عشاء ہے، پھر یہ آہستہ 7:45 پر، پھر 7:30 پر، پھر 7:20 پر بھی 7:50 ہو گئی ہے، یعنی کل سے 7:50 پہ جما دی، آہستہ آہستہ 7:20 7:25 پر نماز آ جائے گی۔ صرف آدھا گھنٹے کا دورانیہ ہے، میری بھی اپنی مصروفیات ہیں، میں اپنی مسجد چھوڑ کر آتا ہوں، میں ظاہر اپنی مسجد کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، الحمدللہ ہماری بہنیں موجود ہوں گی، آپ اپنے گھر والیوں کو لے کر کے آئیے، قرآن سنیں، قرآن کے احکامات جانیں۔ اس لیے نہیں کہ بات کریں گے، دوست سے ملیں گے، گفتگو کریں گے، آدھا گھنٹہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنیں گے۔ اور میں بھی کوشش کروں گا اپنی ذمہ داری کا حق ادا کروں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے ان آیتوں کی بھرپور تیاری کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ابھی درس شروع نہیں کیا۔ کم از کم ہمیں پتہ تو لگے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اور وہ احباب، وہ افراد، وہ بھائی بہن کہ جن کی کوئی حاجت، کوئی دعا کوئی ایسی ہے کہ اللہ پوری نہیں ہو رہی، آئیے نا درس قرآن میں۔ میرا دعویٰ کوئی نہیں ہے، میری اوقات کیا ہے، میں اس محبوب کے فرمان کو بتا رہا ہوں جس سے اللہ نے فرمایا کہ جب بندے کو میرا قرآن دعا سے روک دے تو میں اس سے وہ بھی عطا کرتا ہوں کہ جو مانگنے والوں کو عطا نہیں کرتا۔ تو یقیناً یہ ہماری پریشانیوں، مسائل کے حل کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ بلکہ میں اگر آپ سے کہوں تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کر صفہ والوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، جس قرآن کی تفسیر جناب عمر نے پڑھی۔ ہم نہ جناب عمر جیسے، نہ ہم اس دور میں آنے والوں میں سے کسی کے قدموں جیسے، لیکن جناب عمر نے پڑھا تو پوری دنیا کے حکمران، آدھی دنیا کی حکمرانی مل گئی۔ کم از کم اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ملک کے حالات، ہمارے شہر کے حالات، ہمارے علاقے کے حالات، ہمارے محلے اور ہمارے گھر کے حالات، ہماری ازدواجی زندگیاں، ہمارے آپس کے فیملی مسائل اللہ اپنے فضل سے حل فرما دے۔ اور یقیناً اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ہر جگہ پر بھائی وہ 4 مہینے کا کورس ہے، اس 4 مہینے کے کورس کے بعد سرٹیفکیٹ ملے گا تو لوگ کورس کرنے آ جاتے ہیں، جبکہ سرٹیفکیٹ کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے، بس
اس کو بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پورے آدھا گھنٹے. الحمدللہ ہم یہاں پر وقت کی پابندی کرتے ہیں, ہمارا ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوتا اللہ کے مدد سے. اللہ ہمیں اس پر استقامت دے. آپ بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ آئیے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری قوم اس وقت جو کورسز کرنے کے لیے, نوجوان کورسز کرنے کے لیے شارٹ کورسز کے نام پر ایسے بولے ہوئے جا رہے ہیں. بعضوں کو صحیح کورسز بھی ہو رہے ہیں کہ ایک بندے نے اشتہار دیا, پوسٹ چلائی کہ میں ڈائناسور پکڑنے کا طریقہ سکھاؤں گا, اور اگر تم نے ایک ڈائناسور پکڑ لیا نا تو 5 کروڑ روپے کے بینیفٹس تمہیں ملیں گے. اس کے دانت اتنے کا, اس کی ٹانگیں اتنے کی, اس کا فلاں اتنے کا, فلاں اتنے کا. وہ سارا پیکٹ بنا کے پوسٹ بنائی اور وائرل کر دی. بہت بڑی تعداد میں نوجوان آ گئے. ایک بھاری بھرکم فیس رکھی گئی اور نوجوانوں سے وہ پیسے لیے گئے, انہیں کورس کرایا گیا. 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں صاحب بہادر نے ڈائناسور پکڑنے کا طریقہ بتایا. سب نے سیکھا, سرٹیفکیٹ ملے. اب ایک نوجوان جو بیچارہ بے روزگار تھا, تنگ تھا, جمع پونجی لگا چکا تھا, اب اس نے بھی کورس کر لیا. لیکن جب 2 مہینے کے بعد اس نے ڈائناسور پکڑنے کا ارادہ کیا تو ڈائناسور ہی نہ ملے. بھائی ہوگا تو ملے گا نا, ڈائناسور کا تو وجود ہی نہیں ہے. جگہ جگہ کی خان چھانتا رہا لیکن ڈائناسور اسے نہیں ملا. ایک دن وہ بندہ مل گیا جس نے کورس کرایا تھا. اس نے اس کو پکڑا سر راہ اور پیٹنے کا ارادہ کیا. بھائی کیوں مارتے ہو, معزز آدمی ہو؟ کہ یاد کرو میں وہی ہوں جس نے تم سے 2 مہینے کا کورس کیا تھا. کہ کون سے کورس؟ کہ ڈائناسور پکڑنے کا. ہاں تو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. تم نے کہا تھا ڈائناسور پکڑو 5 کروڑ روپے کماؤ. کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا ڈائناسور پکڑو 5 کروڑ روپے کماؤ. میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائناسور پکڑنے کا طریقہ سیکھو اور 5 کروڑ کماؤ. تو کہنے لگا کہ تو بھائی ڈائناسور ہوگا تو میں ڈائناسور پکڑوں گا نا. کہ یہ کس نے کہا کہ ڈائناسور پکڑو؟ جیسے میں نے ڈائناسور پکڑنے کے طریقے سکھا سکھا کر کروڑوں کما لیے, ایسے تم بھی سکھو. بھائی یہ تھوڑی کہا تھا کہ ڈائناسور پکڑو, تو ہے ہی نہیں. اس قوم کو بیوقوف بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کسی بھی معاملے کو ایک بڑا بہترین قسم کا یوں کہہ لیجئے کہ ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو. کہ آج تک میں نے بھی ایک ڈائناسور بھی نہیں پکڑا, لیکن میں نے ڈائناسور کے طریقے بتا کے کروڑوں کما لیے. تو تم بھی لوگوں کو بتاؤ کہ آؤ ڈائناسور پکڑو, طریقہ سکھاتا ہوں, سکھاؤ اور پیسے کماؤ. تو اس کے باوجود لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں. کورسز ہو رہے ہیں, انٹرنشپ مل رہی ہے, فلاں مل رہا ہے, فلاں مل رہا ہے. ایسے لاکھوں بندے ہیں. یعنی موبائل پر MS آفس سکھانے میں نا 4 مہینے لگا دے رہے ہیں. وہ MS آفس جو ہم نے اپنے ضمانت طالب علمی میں 10 منٹ کسی کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کے نا سیکھ لیا, تو ظاہر ہے کوئی اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس تو ہے بھی نہیں. لیکن ہمارے نوجوان فیسز دے کر کے بھی اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم دے رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ 0, کچھ بھی نہیں. جبکہ قرآن پڑھنے پر جو اس کے بینیفٹس ہے اس کا اعلان خالق قرآن فرما رہا ہے. قرآن سیکھنے پر جو فوائد ہیں خالق قرآن بیان کر رہا ہے. لیکن کتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ ہم وہاں سیکھنے کے لیے گھنٹوں لگا دیں اور یہاں نماز عشاء کے بعد آدھا گھنٹے. تو آپ سب کو دعوت ہے, کوئی نہیں بھی آئے گا, اللہ پاک ہماری انتظامیہ کو آباد رکھے. یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس سے دنیا دیکھے گی انشاءاللہ, لیکن آپ آئیں گے تو اس کی برکتیں ملے گی. میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں اس منصب کا حق ادا کروں گا اور کوشش کروں گا اپنے طور پر جتنا مطالعہ ہو سکے اور جتنے بہترین مواد اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, میری بہنوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو, وہ سب پرچی لکھ کر کے اوپر بھجوا دیجیے کسی بھی بچے کے ہاتھ. تو انشاءاللہ یا پھر ہماری ذمہ دار بہنیں ہوتی ہیں, ان کے ذریعے ہمارے ذمہ داروں تک پیغام آ جائے. ہمارے ناظم صاحب ہیں, ہمارے حسین بھائی ہیں, امام صاحب ہیں, تو انشاءاللہ پھر مجھے یہ پیغام مل جائے گا. تو ان سوالات کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر کے ان کے جوابات بھی اللہ نے چاہا تو عرض کریں گے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. بہت بڑا کام ہے یہ, اللہ ہمیں ہمت عطا فرما, ہمیں طاقت قوت عطا فرما. ہم نے تو قرآن کو پھیلانے کا, قرآن کو سمجھانے کا, قرآن کو سمجھنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یا اللہ ہمارے قدم کو مضبوط فرما. یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو منور فرما. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. پوری دنیا میں جو مسلمان بدترین زوال کا شکار ہے, اللہ اس قرآن کا صدقہ پھر سے عروج عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر, ہمارے گھر بار پر, ہماری آل اولاد پہ کرم فرما. جو جس نیک مقصد کے لیے ان 4 مہینوں کے درس قرآن میں آئے, مالک اسے اپنے کرم سے انہی ایام میں ہی اس کی مقصد کی پورا ہونے کی نوید عطا فرما, برکات عطا فرما.
بیماروں کو شفا یاب فرما. یا اللہ جو کوئی اس انتظام میں شریک ہے، ہمارے منتظمین، ہمارے نمازی، سب کو اس کی برکتیں عطا فرما. اہل فلسطین کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کو غالب فرما. گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو اس وقت غزہ کے پانیوں میں ہے، اے اللہ انہیں کامیاب فرما، یہودیوں کے سازشوں کو ناکام بنا. اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما. اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جتنے شریک ہیں سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام دنیاوی اخروی حاجات کو اپنی بارگاہ مستجاب فرما. ہمارے وہ بھائی، وہ دوست، وہ بہنیں جو پچھلے سال درس قرآن کی اس محفل میں شریک تھے اور دنیا سے چلے گئے، سب کی قبروں کو روشن فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. ہماری تمام دنیاوی اخروی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو مکین گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ